نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزہ فرض کب ہوا اور روزے کی فرضیت کب ہوئی اور رمضان المبارک کا مہینہ میں روزے کب اور کیسے فرض ہوئے. سب سے پہلے ہم روزے کی تعریف کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزہ فرض کب ہوا. روزہ عربی زبان کا لفظ ہے الصوم. لغت میں اس کا معنی ہے رکنا. صوم کا معنی، صوم کی جمع ہے صیام، اور لغت میں اس کا معنی ہے رکنا. تو اصطلاحی تعریف روزے کی یہ ہوگی کہ صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو گویا کہ یہ روزے کا ایک جسم ہوا کہ صبح صادق کے وقت سے لے کر فجر یعنی طلوع فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو یہ روزے کا بظاہر ایک جسم ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ حقیقت میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ ہم سارے چیزوں سے، ہر غلط چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، اگر آپ کوئی غلط چیز سنیں گے تو کان کا روزہ گیا، ختم ہو جاتا ہے. ناک کا بھی روزہ ہے، اسی طرح جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے. یہ تو روزے کی تعریف ہو گئی. اب چلتے ہیں روزے فرض کب ہوئے. اصل میں ابتدائے زمانہ سے ہی روزے فرض ہیں. جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی ایام بیس کے 3 دن روزہ رکھتے تھے. ایام بیس کسے کہتے ہیں؟ ایام بیس کہتے ہیں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیس کہتے ہیں. تو ایام بیس کے روزے آدم علیہ السلام رکھتے تھے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے اپنے طریقے سے. حضرت نوح علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے اپنے طریقے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. مطلب طریقے مختلف رہے ہیں. روزے ہر پیغمبر رکھتا تھا، ہر پیغمبر کی امت رکھتی تھی. جیسے کہ قرآن کریم میں ثبوت ہے من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ روزے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو اس وقت 40 روزے موسیٰ علیہ السلام نے رکھے تھے. اسی طرح ہر مذہب کے اندر روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے. جیسے عیسائی لوگ اپنے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، یہودی لوگ اپنے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح امت محمدیہ پر روزے کب فرض ہوئے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یاد رکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ نبوت کیا، نبوت کے بعد شروع میں اتنے احکام نہیں تھے. ایک ہی کام تھا، اسلام کی تبلیغ کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پیغام کو پہنچانا. تو مکہ کی 13 سالہ زندگی، مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی اسلام کی تبلیغ کی. ابتدا اسلام میں کوئی احکام نہیں تھے. اس کے بعد صوم کا حکم ہوا، یعنی نماز کا حکم ہوا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو سب سے پہلے نماز کا حکم ہوا. پھر اسی طرح نماز کے بعد 2 ہجری 10 شعبان
شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس امت پر روزے فرض کر دیے۔ اب روزے، پہلے تو روزے اسلام میں روزے کا حکم ذرا نرمی تھی کہ جو روزے رکھے رکھے، نہیں رکھے نہ رکھے، کوئی ضرورت نہیں، فدیہ دے دے۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر جب 10 شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تو روزے فرض ہونے کے بعد اس وقت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہو گئے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح رمضان کی قضا بھی واجب ہے، جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے وہ قضا کے روزے رکھے گا۔ بالکل اسی طرح نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، جب مرضی رکھ سکتا ہے، لیکن اس پر ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 5 دنوں کے اندر اللہ کے نبی نے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ وہ 5 دن یہ ہیں، ایک عید الفطر کا دن، ایک عید الاضحیٰ کا دن، باقی عید الاضحیٰ کے 3 دن کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہوتی ہے، اس لیے ان 5 دن روزے نہیں رکھنے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام وباکل وبشرب وبآل، ان دنوں میں روزے مت رکھو، ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ باقی اگر کسی نے نظر معین کا روزہ مانا تو وہ بھی فرض ہے، اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا وہ بھی فرض ہے، اگر اسی طرح کوئی روزہ نفل رکھا اور روزہ توڑ دیا کسی وجہ سے تو وہ بھی اس پر فرض ہو گیا۔ تو یہ روزے کب اور کیسے کہاں فرض ہوئے، یہ کس طرح سے فرض ہوئے، اور رمضان کی روزے کی حقیقت کیا ہے اور تعریف کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بالکل وضاحت سے کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اللہ رب العزت ہمیں روزے کے صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔